السلام علیکم ماریا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام وقاص، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جتنی آپ پیاری ہیں اتنی پیاری پیاری آپ باتیں بھی کرتی ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ یہ پیاری باتیں کسی کو پیاری لگتی ہیں اور کسی کو بہت کڑوی بھی لگتی ہیں، سچی باتیں ہوتی ہیں نا۔ چلیں اب آپ نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ سکسر لگا دیا، میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ سکسر اچھا، نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ یارکر کیا آپ نے، بالکل خوفناک قسم کا۔ اچھا، ماریا خان رائٹر بھی ہیں، جی ماریا خان اینکر بھی ہیں، ماریا خان جو ہیں وہ ہمیں بہت ساری فیشن سکلز کے ساتھ بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو ملٹائی سکلز کیسے آپ نے مینیج کی ہیں؟ اپنی پرسنالٹی میں شروع سے تھی یا ابھی؟ جی، میرا سوچنے کا انداز بہت شروع سے ہی مختلف تھا، بچپن سے ہی میں مختلف تھی، یہ عموماً لوگ کہتے ہیں لیکن میں واقعی تھی۔ میرا کام یہ ہوتا تھا سوچنے کا، جب بہت ینگ ایج میں لوگ شاید گڑیوں سے کھیلتے تھے، میں لڑکی ہونے کی حیثیت سے گڑیوں سے کبھی نہیں کھیلی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے پیدا کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اللہ تو کوئی بھی چیز وداؤٹ اینی ریزن پیدا ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر اس نے انسان پیدا کیا، جانور پیدا کیا، کوئی بھی مخلوق بنائی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اور مجھے جاننا تھا کہ میری پیدائش کا ریزن کیا ہے، اور اس جاننے کے چکر میں ملٹی ٹاسکنگ کرتی گئی، میں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری فیلڈ میں چلتی رہی۔ میں اپنے آپ کو ڈسکور کر رہی ہوں، اور میں ابھی بھی کر رہی ہوں۔ یو نیور نو کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں کہاں پہ ہوں گی۔ میں رکی نہیں، اور ٹھہرنا چاہیے بھی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو ابھی تک کی آپ کی اپنے آپ سے ملاقات کیسی رہی؟ ابھی تک ابھی تو میں اپنے آپ کو پہچاننے کے مرحلے میں ہوں، لیکن جہاں تک بھی میری ملاقات اپنے آپ سے رہی، مجھے لگتا ہے کہ میں خالی انسان کے زمرے میں نہیں ہوں، انسانیت کے زمرے میں بھی آتی ہوں۔ ایک تو خالی انسان ہونا ہوتا ہے نا، دوسرا انسان کے اندر انسانیت کا ہونا ہوتا ہے، تو میں اپنے اندر انسانیت کو بھی دیکھتی ہوں۔ صحیح۔ اب اگر میں آپ کو ہی دیکھوں بھی کہ پاکستانی ویمن آپ اس وقت گریٹ برٹن میں ہیں اور وہاں پہ آپ کام بھی کر رہی ہیں، جاب بھی ہے، آپ نے آپ کو وہاں پہ اپنے اسٹیبلش بھی کیا ہے اور ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے لائف بھی گزار رہی ہیں۔ پاکستان میں اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں پہ لڑکی چاہے ہم خواتین ہیں جتنی بھی ہیں، ہم ان کو جتنا مرضی سپورٹ کریں، پڑھائیں لکھائیں، ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کوئی مظلومیت کا کوئی فیکٹر آ جاتا ہے۔ میں خواتین کے خلاف بات نہیں کر رہا، میرے خیال سے میں سب سے زیادہ ان کے حق میں بات کرنے والا شخص ہوں، یہ پاکستانی اینکرز میں ون آف دیم۔ تو یہ جو مظلومیت کا فیکٹر ہے بینگ اے نیشن بھی، اس پہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ مظلومیت اس وقت آتی ہے جب ظالم حاوی ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہ مظلومیت بھی ہوگی۔ جتنا مرضی عورت پڑھ لکھ جائے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لے، لیکن ہمارا مردوں کا معاشرہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے ملک کی کہانی۔ آپ مرد ہیں، میرے سامنے ہیں، آپ چاہیں تو کیمرہ بند کر کے آرام سے چلے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سچ بات ہے۔ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسی ریزن سے پیدا کیا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں جہاں بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ دونوں کا کام ہے یونٹ کو بنانا۔ دو مختلف لوگ ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، لیکن ان کے ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اور ان کے کاموں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ گیم جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ہم نے رشتوں پہ بھی اپنایا ہے، یہ ہم نے اپنے پروفیشن کسی میں بھی چلے جائیں اس پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ محاورہ چھوٹے بڑے میں بھی نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس طاقت ہے اسی کی بھینس ہے۔ یہاں پہ کہیں مرد پس رہا ہے کہیں عورت پس رہی ہے، جو جہاں پہ کمزور ہے وہی پسے گا۔ یہاں پہ مرد عورت کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ طاقت اور کمزوری کا سوال آتا ہے۔ اب صنف نازک ان کو کیوں کہا جاتا ہے ہم عورتوں کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تخلیق کی ہے، ہمارے جو مسلس ہیں، ہمارا جو باڈی سٹرکچر ہے، اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں نزاکت دی ہے، اور مردوں کو ہیوی مسلس دیے ہیں، وہ ہم سے اونچے لمبے اور ایسے ہوتے ہیں، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے باہر جانا ہے، سردی گرمی کا مقابلہ کرنا ہے، کام کرنا ہے، باہر کی ذمہ داریاں نبھانی۔ لیکن جسمانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کہیں کہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ عورتوں کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ مرد اور عورت دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ریزن ہے ان دونوں کو اللہ نے یونٹ میں تخلیق دیا، مل جل کے چلے نا۔
मुझे तो ये कहानी कभी भी समझ में नहीं आई कि आपने बहुत ये शायद मुहावरा सुना होगा कि शादी की रात जिसने बिल्ली मार ली। ये बिल्ली मारना जो है ये मुझे कभी समझ में ही नहीं आया है। आप एक यूनिट बना रहे हैं, उसमें आप ताकत का मुज़ाहिरा नहीं कर रहे हैं, उसमें आप एज़ अ कंपेनियन चलें। औरत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और इस्लाम की अगर बात करते हैं हम लोग, इस्लाम ने बहुत हकूक दिए हैं औरतों को जो कि बातों तक ज़्यादातर बातों तक और किताबों तक महदूद होके रह गए। बहुत जगहों पे बहुत अच्छे मर्द भी हैं, मैं ये नहीं कहती, उसकी मेरे भी वजह क्या समझती मेरे बाप भी। हुँ? उसकी वजह क्या समझती हैं? उसकी वजह एक तो मैंने ये कहा ना कि जिसके पास ताकत होती है उसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। आज आपको ताकत दे दी जाए, ज़्यादातर लोगों को ताकत का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। जिसके पास ताकत होगी वो उसका इस्तेमाल तो करेगा और इस्तेमाल का ताकत का मुज़ाहिरा उसी पे होगा जो कमज़ोर है, जो सह लेता है। एक तस्कीन सी मिलती है ना, शायद ह्यूमन साइकोलॉजी है, आई डोंट नो। ये किसी साइकियाट्रिस्ट को लेके आना पड़ेगा हमें यहाँ पे पूछने के लिए। नहीं, आप हर वो शख्स जो सोचने की, समझने की सलाहियत रखता है और बिलख़ुसूस जिस एंगल से आप बात कर रही हैं, उसमें हमें किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमें जो हमारे सामने हो रहा है, उसको देखने और समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बात की कि जहाँ औरत पिस रही है, वहाँ वो मज़लूम है, जहाँ मर्द पिस रहा है, वहाँ वो मज़लूम है, ठीक है। अब जिस माशरे में आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पे भी यही स्टैंडर्ड्स हैं? मेरा सवाल का बुनियादी मकसद ये था कि हम पाकिस्तानियों की जो सोच है, वो वैसी की वैसी उसी लगे-बंधे अंदाज़ से पिछली 7 दहाइयों से 70 इयर्स से ज़्यादा अरसा हो चुका है, वैसी ही नज़र आ रही है। क्या चेंज है? चेंज मेरा ख़्याल है कि हमें बदलना या चेंज होना हमें शायद पसंद ही नहीं है। हम किसी भी अच्छी सोच को अपनाने के बजाय हम हलाल-हराम का तकवा पहले लगा देते हैं। हमें किसी चीज़ को भी हम एनालाइज़ नहीं कर रहे होते कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। हम अपने रवायात के पासदारी के लिए हम ये भी नहीं सोचते कि बाज़ रवायात गलत हैं, बाज़ रवायात इंसानियत के तकाज़े पूरे नहीं कर रही होती हैं। आप देख लें पाकिस्तानियों के बारे में बात करें, पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हैं, यूरोप में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। अम, अभी जो न्यू जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई है, उनकी सोच मुख्तलिफ है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के माशरे में यहाँ पैदाइश होके शुरू से स्कूलिंग की है, तो उनकी सोच में तब्दीली आई है। उनके यहाँ यूनिट जो बनाया जाता है, मर्द और औरत दोनों दोनों मिल के लेके चल रहे होते हैं। लेकिन एक बात है कि शादीशुदा ज़िंदगी में आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हसीन-तरीन जो हमें फ़िल्मों में दिखाई देता है, वो चीज़ होती है और शायद एक वजह ये भी है कि हम लोगों की जो फ़िल्में होती हैं, जब हम इंडिया, पाकिस्तान में फ़िल्में बनाते हैं, वो बहुत ही उसमें देख लीजिए कि रियलिटी से कोई उसका हमें मिलता नहीं है कि कहीं पे रियलिटी भी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत अफ़सानवी किस्म की हैं। हम लोग ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। हम लोग रियलिटी को महसूस नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने ज़ावियों को, अपने व्यूज़ को हम चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमें अगर कोई चेंज करने को कहता भी है, तो हमें लगता है कि वो इंसान बुरा है। हम फ़ौरन फ़तवे पे आ जाते हैं। हमें हलाल-हराम की तमीज़ तो करनी है, लेकिन उससे आगे भी सोचना है। हमें इंसानियत को देखना है। अब हम लोग कहते हैं कि जी, यहाँ पे अम, जानवरों से बहुत मोहब्बत की जाती है, लोग बहुत ह्यूमैनिटी उनमें बहुत ज़्यादा है ना? तो अपने घरों में भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देख लीजिए, सड़क पे आप देख लीजिए एक बेचारा अगर वहाँ पे डॉग है, उसकी हालत देख लीजिए, बिल्ली है, पतली-दुबली सी, अजीब-सी। मैं जब पाकिस्तान आती हूँ, मुझे बहुत अफ़सोस होता है, जानवरों को देख के भी और इंसानों को भी मटन देख के के। नाम पे खिला देते हैं। हुँ? यहाँ पे तो मटन के नाम पे खिला देते हैं। बस जी ईमान की कमज़ोरी है एक तरफ से हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े मुसलमान हैं। हम गोश्त हलाल खाते हैं, लेकिन हराम की कमाई। और हराम ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े-बड़े लोग हराम की कमाई करते हैं। अगर आप इस्लाम का मुताला कीजिए, बहुत निचले दर्जे से ही इस्लाम शुरू हो जाता है। आप अगर तिजारत कर रहे हैं, तो उस तिजारत में अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसके उसके अंदर कोई नुक्स है, नकाइस हैं, वो पहले बताएँ और फिर बेचें। तो हम तो बहुत सारे नकाइस उसमें पैदा करते हैं, फिर हम उसको छुपाते हैं और फिर हम उसको बेच देते हैं। आपको यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि लाल मिर्चों की भी अपनी असली हालत तो नहीं आप खाते होंगे। वो भी बुरादा ही लकड़ी का उसको देखिए कलर जो करके खिला दिया जाता है।
لیکن جو مرچیں لگتی ہیں یا لگائی جاتی ہیں وہ تو اصلی حالت میں ہوتی ہیں. دیکھیے مرچیں لگانے کا کام تو ہمارا پیدائشی ہے بھائی، یہ تو ہم سیکھ کے آئے ہیں. مرچیں کون نہیں لگاتا؟ ابھی میری باتوں سے مرچیں لگ رہی ہوں گی. نہیں نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہی. میں آپ کی باتوں کو بہت آرام سکون سے سن بھی رہا ہوں اور انجوائے بھی کر رہا ہوں. اور میں اگلی جو اگلا آپ سے کوشچن کرنے جا رہا ہوں اس میں جہاں آپ یہ ساری باتیں کرتی ہیں تو پھر اس میں تو فتویٰ پاس کرنے والی یہ بات کی تو پھر تو یہ بات بھی غلط ہوگی نا کہ یہ کس کا معاشرہ ہے. اگر آج دیکھا جائے پاکستان میں تو آپ کا جو اس وقت ملٹائی نیشنل کلچر ہے، آپ کا جو اس وقت اربن کلچر ہے، آپ کا اس وقت جو میڈیا کا کلچر ہے، وہاں پہ تو مردوں کی لیڈنگ نہیں ہے، وہاں پہ تو خواتین کی لیڈنگ ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے میرا کہ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ 30% پاکستان کو چھوڑ کر یا 40% کر لیں، 40% پاکستان کو چھوڑ کر اب یہ بحث شاید دم توڑ رہی ہے اور کوئی نئی چیزیں، نئی فضا بن رہی ہے، اور وہ فضا ہے ویمن یا مین کلچر سے ہٹ کر. آپ کو ایسا کچھ ہوتا، بلڈ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا؟ کاش میں پاکستان میں ہوتی تو میں زیادہ دیکھ پاتی. آپ پاکستان میں اس چیز کو آپ زیادہ شاید مشاہدے میں لے رہے ہیں. ہمارے اصل میں دوری بھی بہت ہے. میں یو کے میں رہتی ہوں، آپ پاکستان میں، آپ پاکستان کے کلچر میں وہاں پہ ان کی کمزوریوں کو آپ دیکھ پاتے ہیں. میرا سال 2 سال 3 سال بعد ایک چکر لگتا ہے 2-3 ہفتوں کا، اس میں کتنا کچھ دیکھ لوں گی. لیکن جو سنتی ہوں، جو خبروں میں کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے یا کبھی ڈراموں میں دیکھ لیا یا تبصرے پڑھ لیے، اس حساب سے جتنا میں پاکستان کو جانتی ہوں، آپ میرا خیال ہے خواتین کی آزادی مہم کی بات شاید کرنے والے ہیں یہاں پہ. اسی کی بات کر رہے ہیں یا میں غلط سمجھی؟ نہیں، میں آزادی مہم کی بات نہیں کر رہا، میں جینڈر ایکوالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ شاید چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں. دیکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کسی کمزور کے ہاتھ میں طاقت دے دی جائے تو وہ اس کو کیسے سنبھالتا ہے. یہاں پہ جو برسوں سے پسی ہوئی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کیسے کرتی ہے. وہ اس کو اسلام کے دائرے میں رہ کے کرتی ہے یا وہ یہاں کے یورپین معاشرے کی تقلید میں آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی اپنی جو روایات ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی ہے. ہم جب بھی کسی بھی چیز کی بات کریں گے، معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ مناسب طریقے سے چلائی جائیں. یعنی کوئی بھی چیز یا کہیں پہ بھی خرابی جب پیدا ہوتی ہے، جب تناسب میں کم و بیشی آ جاتی ہے، ایک چیز اوپر چلی جاتی ہے، ایک چیز کم ہو جاتی ہے نا، وہیں پہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ اس چیز کو کیسے لیتی ہیں، کیسے ایکسیپٹ کرتی ہیں. اور اگر میرے پاکستان اس کے کی خواتین کی بات کی جائے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو پھر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. اس کا جو 40% کی میں نے بات کی آپ کی، اس میں پھر ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ یہاں پہ عورت کو صرف ایک سیکس ٹوائے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ فیکٹ ہے، یہ 100% فیکٹ ہے. میں اختلاف نہیں کرتی، سیکس ٹوائے کے روپ میں عورت کو صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا، یہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے. ہاں، یہاں پہ یہ ہے کہ عورت جو سیکس ٹوائے کے روپ میں اگر دیکھتے بھی ہیں تو اس سیکس ٹوائے کی مرضی ہوتی ہے ویدر کہ وہ استعمال ہونا چاہتا ہے یا نہیں. اور پاکستان میں عورت کو یہ مرضی حاصل نہیں ہے. اس کی مرضی نہیں ہے تو بھی اس کو غلط طریقے سے استعمال کر لیا جاتا ہے. اور اگر وہ انکار کر دے تو تیزاب جو ایسڈ وغیرہ کے چیزیں ہیں وہ پھینک کے اس کو پوری عمر کے لیے اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس کی اپنی پہچان بھی شاید صحیح سے نہیں رہتی ہے، جہاں وہ پوری عمر شاید اپنے اندر وہ یہی سوچتی ہے کہ میں نے اس کو انکار کیوں کیا. صحیح. صحیح. تو یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ صحیح. ایٹ لیسٹ عورت کی رائے کا احترام تو کیا جاتا ہے نا. مگر ریپ کے اگر کیسز کی بات کریں، مجھے جو افسوس ہوتا ہے، عورت کی بات تو دور رہی، ابھی پچھلے دنوں لگاتار خبریں میں پڑھ رہی تھی، لگاتار چیزیں آ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ ہو رہا ہے. کیوں؟ جی بالکل بالکل بالکل. کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اپنے ذہنوں کو سیکس یا دولت یا مادیت سے آگے نہیں دیکھ رہا ہے. ہمیں یہ چیزیں ختم کرنی ہے. ہمیں واپس اپنے وہ روایات جو صحیح ہیں ان کو لے کے آنا ہے. ہمیں اسلام کے اصولوں کو فالو کرنا ہے.